الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7514 عن صفوان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه فيضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے سرگوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم میں سے ایک اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا جانب یا اپنا پردہ اس کے اوپر رکھے گا، پھر کہے گا کہ کیا تو نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں، اور کہے گا کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ کہے گا کہ ہاں، تو اللہ اس سے اقرار کرائے گا، پھر کہے گا بے شک میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج میں تمہارے خاطر اس کو بخشتا ہوں۔ صحیح بخاری میں صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے سرگوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ اپنا جانب یا اپنا پردہ اس کے اوپر رکھے گا، پھر اس سے کہے گا، پوچھے گا کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ کہے گا کہ ہاں، اور کہے گا کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس سے اقرار کرائے گا، پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی، آج میں تمہارے خاطر اس کی بخشش کرتا ہوں۔ اس حدیث میں کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں بعض مومن بندے اللہ سے قریب ہوں گے۔ قیامت کے روز حساب کتاب کے وقت بعض مومن بندے اللہ سے قریب ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کے وقت، قیامت کے روز سوال کے وقت اپنے بعض مومن گناہگار بندوں کو قریب کرے گا، پھر اس بندے کے درمیان، اس بندے کے اوپر اپنا جانب یا اپنا پردہ رکھ دے گا، جس سے اس بندے اور مخلوق کے درمیان آڑ ہو جائے گا، پھر اسے اس کے گناہوں کو یاد دلا کر کے پوچھے گا کہ اے فلاں کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، پھر اس کے دوسرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا کیا تم نے ایسا اور ایسا کیا تھا؟ مومن بندہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ سخت خوف زدہ ہوگا، کیونکہ قیامت کا منظر، سوال جواب کا منظر اور جنت جہنم کا منظر بہت ہی ہولناک ہے، تو وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، تمہارے گناہوں کو چھپا دیا تھا، تمہارے گناہوں کو پوشیدہ کر دیا تھا، اور آج میں تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ یہ قیامت کے روز بعض مومن بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے روز اپنے بعض بندوں سے ہم کلام ہوگا، اور یہ ہم کلامی سرگوشی کی شکل میں ہوگی، جس کو صرف گناہگار مومن بندہ سنے گا
اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو نہیں سنے گا، اور اللہ کا کلام بندہ، گناہگار بندہ سنے گا، سمجھے گا اور اللہ کو جواب دے گا کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صفت کلام والا ہے، قیامت کے روز مومن بندوں سے سرگوشی کرے گا، اور یہ سرگوشی مومن بندے کے اوپر واضح ہوگی، مگر دوسرے لوگ اس کو نہیں سن سکیں گے۔ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی گناہگار کا گناہ اللہ کے اوپر پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہگار کے گناہ کو جانتا ہے، چاہے وہ گناہ جتنا بھی خفیہ کیا جائے، چاہے آدمی کا جرم کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے اوپر مخفی نہیں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اور قیامت کے روز جب بندہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اسے یاد دلائے گا جس کا وہ اقرار کرے گا، اور وہ اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہے، چاہے دنیا میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کوئی فرار نہیں ہے، اور اللہ سے کسی چیز کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز حاضری، موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور اللہ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب حق ہے، جس میں ہم سب کو پہنچنا ہے، اور کوئی بھی مخلوق اس سے بچنے والی نہیں ہے۔ ہم میں سے کون کتنا گناہ گار ہے، کس کا گناہ کتنا چھپا ہوا ہے، وہ اللہ سے کس طرح قریب ہوگا، اور اللہ کس سے اقرار کرائے گا اور کس طرح اس کی بخشش کرے گا، یہ تمام مراحل ہمارے سامنے آنے والے، اور ہم لوگ اس پر پہنچنے والے ہیں۔ لہٰذا قیامت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، قیامت کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، اور قیامت کے روز جو مراحل پیش آنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، جن پر ہم کو پہنچنا اور وارد ہونا ہے، ان کو ہمیں یاد کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کے مناظر کو یاد کرنے سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، ہمارے گناہ ہم کو یاد آئیں گے، اور ان گناہوں پر ہم کو ندامت ہوگی، اور ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی یاد اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کا چھپانا مستحب ہے، گناہوں کا چھپانا مقصود اور مطلوب ہے، اور گناہوں کا چھپانا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے، جس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا گناہ چھپا رہے اور اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس نعمت کی یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی، تمہارے گناہوں کو چھپا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی گناہوں کو چھپانا چاہیے، اور اللہ سے گناہوں کو چھپانے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور ایسی مجالس سے، ایسے اعمال سے، ایسی حرکات سے دور رہنا چاہیے جس سے ہم اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو ہمارے گناہوں کو اچھالنے والے ہوں، جو ہمارے گناہوں کا پرچار کرنے والے ہوں اور لوگوں کو بتانے والے ہوں۔ اور اس حدیث میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ مومن جو گناہ کرتا ہے مگر گناہ کا پرچار نہیں کرتا، گناہ واضح نہیں کرتا بلکہ گناہ کو چھپاتا ہے، اس کے لیے اس حدیث میں فضیلت ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں اگر اس کا گناہ چھپا رہا تو امید ہے کہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ مخلوق سے چھپائے گا، اور اس سے اس طرح اقرار کرائے گا کہ ساری مخلوق حشر کے میدان میں موجود ہونے کے باوجود نہیں جان سکے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دنیا میں بھی وہ نعمت میں رہا کہ اس کے گناہ چھپے رہے، کوئی نہیں جان سکا، اور آخرت میں اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہم میں سے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسے اس گناہ کو چھپانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قیامت کے روز اس کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔